آئیں اصل بات کی طرف، اور وہ یہ کہ اس وقت رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب روزے سے ہیں۔ ہم اس روزے میں کھانے سے رک رہے ہیں، پینے سے رک رہے ہیں، بیوی سے جماع سے رک رہے ہیں۔ ان تینوں چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ بے شک روزہ اسی کا نام ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ پیٹ کا ایک روزہ ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ پیٹ کا ایک روزہ ہے، اور وہ روزہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں اور غیر رمضان میں دونوں میں، اور خاص طور سے رمضان المبارک کے اس مہینے میں جب کہ ہم ظاہری طور پر بھی روزے سے ہیں، اپنے پیٹ کا روزہ رکھیں۔ اور پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر حرام غذا داخل نہ ہو۔ جی ہاں، انسان کے پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ وہ سود نہ کھائے۔ اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے، سود سے حاصل کیے ہوئے پیسے کو استعمال کرتا ہے، رشوت سے حاصل کیے ہوئے پیسے کو استعمال کرتا ہے، وہ کھاتا ہے، تو یقیناً اس کے پیٹ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو تم سود نہ کھایا کرو، سود مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سود کھاتے ہیں۔ بینک میں ہم نے پیسے رکھے، اور اس رکھے ہوئے پیسے سے بینک نے ہمیں جو انٹرسٹ دیا وہ بھی سود ہے، ربا ہے، اس کا استعمال کرنا اور کھانا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے اور ساتھ میں وہ روزے سے بھی ہے، تو یقیناً وہ ظاہری طور پر روزے سے ہے، اور یقیناً اسے فتویٰ یہی ملے گا کہ تم صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہے ہو تو تمہارا روزہ ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نزدیک شاید اس کا روزہ اس لیے معتبر نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو حرام کھانے سے نہیں بچایا، وہ سود کھانے سے نہیں رکا، وہ رشوت لینے سے نہیں رکا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص سود کھا رہا ہے تو وہ روزے نہ رکھے، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو روزے رکھ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ حقیقی روزہ اس طور پر رکھے کہ وہ سود نہ کھائے۔ سود کی وجہ سے روزے کو چھوڑنا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ روزے کی وجہ سے سود کو چھوڑ دینا یہ عقل مندی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص یتیم کا مال کھاتا ہے، یا کسی شخص سے کسی مال کو چھین کر لے لیتا ہے پھر وہ اسے استعمال کرتا ہے، یعنی حرام مال استعمال کرتا ہے، تو اس کے پیٹ کا روزہ نہیں ہے۔ اس کے پیٹ کا وہ روزہ جس کا اللہ رب العزت نے سال بھر رکھنے کا حکم فرمایا کہ تم کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں نہ سود کھاؤ، نہ یتیم کا مال کھاؤ، نہ رشوت لو، نہ رشوت دو، نہ تم غریبوں سے ظلم کر کے کوئی مال لو، کسی سے بھی تم ظلماً مال مت لو۔ اللہ رب العزت نے یہ روزے سال بھر رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کے کام کرتا ہے، سود کھاتا ہے، ظلماً لیا ہوا مال کھاتا ہے، یتیم کا مال کھاتا ہے، جھوٹی گواہی دے کر مال لیتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر مال حاصل کرتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس کے پیٹ کا روزہ نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ قال وہم سواء۔ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو سود کھاتا ہے، اس شخص پر جو سود کھلاتا ہے، اس شخص پر جو سود کے معاملات کو لکھتا ہے، ان لوگوں پر جو سودی معاملات کے گواہ بنتے ہیں، اور یہ سب کے سب برابر ہیں۔ ان سب سے اللہ رب العزت نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو سود کا پیسہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ تو ذرا سوچا جائے کہ جس سے اللہ رب العزت نے جنگ کا اعلان کر رکھا ہو، اس کی زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا، اس کی زندگی میں اطمینان کہاں سے آئے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبے سفر کرتا ہے، اس کے سر اور اس کا جسم، اس کے کپڑے غبار آلود ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی ایک شخص خوب عبادتیں کر رہا ہے لیکن وہ کھانے کے معاملات میں اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ ہر حلال و حرام چیز جو چاہے کھا لیتا ہے، جس چیز کو چاہے استعمال کر لیتا ہے، وہ اس کا لحاظ نہیں کرتا کہ میرے پاس جو رقم آ رہی ہے، میرے پاس جو پیسے آ رہے ہیں، میرے پاس جو کھانا آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اس چیز کا جو شخص خیال نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور پھر یہ یقین کیا جائے
کہ حلال کی غربت میں وہ مزہ ہے جو حرام کی مالداری میں نہیں۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔